یہ وہ طریقہ کار ہیں جو اتنے کارآمد طریقہ کار ہیں، اتنے بہترین طریقہ کار ہیں، جو آپ خود اگر کریں گے نا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس کا. اچھا، میں پھر آپ لوگوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں نا وہ ہرگز یہ کام نہ کریں. وہ پہلے یا تو ہمارے لشکر میں شامل ہوں، یا ہمارے ساتھ ہمارے روحانی سفر میں چلیں، یا ویب سائٹ کے اوپر اپنی رجسٹریشن کرائیں تاکہ ان کا نام انٹر ہو جائے. ہماری ویب سائٹ 24 گھنٹے آپ کو وہاں پہ نمائندے ملیں گے آپ کو ہمارے، جو آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے موجود ہیں. آپ آدھی رات کو کسی بھی وقت ان کو میسج کر دیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب بات نہیں کرتے، لیکن جو میری ٹیم ممبر ہیں نا وہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ ایک پرچے پہ لکھ کر مجھے سینڈ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی ویب سائٹ کو. اور ایسے طریقہ کار میں نے آپ کو سکھایا سمجھایا کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک ڈائری بنائیں، آئی بس اس میں طریقہ کار لکھ لیں. زندگی بھر آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں نا دنوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہاں جمعرات ہے آ جاؤ، جمعرات کو بھی اتار ہو رہا ہے، جمعے کو بھی اتار ہو رہا ہے، اتوار کو بھی ہو رہا ہے، پیر کو بھی ہو رہا ہے، بدھ کو بھی ہو رہا ہے، ہر دن اتاری اتار چل رہے ہیں، اتاری اتار چل رہے ہیں. ایسے اتار نہیں چلتے. جب میں میاں حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا نا آج سے 20 سال پہلے، جو منگل کا دن ہوتا تھا نا وہ میرا ہوتا تھا مخصوص. منگل کے دن اور جمعے کے دن میں خود میاں حضور کے دواخانے پہ بیٹھتا تھا، مریضوں کو دیکھتا تھا. اس وقت جب میری مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت میں لوگوں کے علاج کرتا تھا. یعنی کہ آج سے 22 سال پہلے میاں حضور نے مجھے اپنے ساتھ اپنی جگہ اپنی سیٹ پہ بٹھالا ہوا تھا منگل اور جمعے کے دن، اور میں کئی سالوں تک بیٹھا ہوں وہاں پر. اور منگل والے دن میاں حضور جتنے بھی اتارے والے ہوتے تھے نا، جتنے بھی جادو کے اتارے کرنے والے ہوتے تھے نا، میاں حضور وہ تمام کے تمام منگل کے روز بلایا کرتے تھے میرے لیے. کسی کا ہانڈی کا اتار کر رہا ہوتا تھا، کسی کا کنڈے کے ذریعے اتار کر رہا ہوتا تھا، کسی کا چوکی کے ذریعے اتار کر رہا ہوتا تھا، کسی کے پنجی کے ذریعے اتار کر رہا ہوتا تھا. منگل ہی کے دن میاں حضور نے میرے لیے کیوں مخصوص کیا تھا آپ کو معلوم؟ اس کی اہمیت ہے منگل کے دن کی. جب آپ روحانیت کی دنیا میں آؤ گے نا، جب عملیات کی دنیا میں آپ قدم رکھ کے آگے اپنا قدم بڑھاؤ گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا. میرے بعد میاں حضور نے پھر واسق کی ڈیوٹی لگائی. پھر واسق منگل کے دن بیٹھتا تھا، پھر واسق اتارے کرتا تھا. اب کا مجھے نہیں پتا. ہاں، جب حاضریاں کرنی ہوتی تھی، جب کسی کے اوپر آسیب ہوتے تھے، کوئی جنات ہوتے تھے، کوئی جادو ہوتا تھا، یا نہیں جادو نہیں، جب کسی کے اوپر کوئی جادو کے ذریعے کچھ حمزات کو حاضر کر دیا جاتا تھا تو ان مریضوں کو ہم ہفتے کے روز بلایا کرتے تھے. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، ہفتہ اور منگل والے دن جس وقت آپ یہ کام کرتے ہو نا تو اس وقت عامل جو ہوتے ہیں وہ 50% تک محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ جو جادو ہوتا ہے نا وہ کمزور پڑتا ہے. ہر دن، ہر ساتھ، ہر وقت، ہر لمحے کچھ نہ کچھ ایک ایسا وقت آتا ہے. ابھی لیول 2 میرا شروع ہونے والا ہے طاق ہیلنگ کا. اس کے اندر میں کالے جادو کو ختم کرنے کے طریقہ کار، کالے جادو کی حقیقت اور اس کی سریت اور جسم کے اندر کہاں کہاں کس کس مقام پہ کیسے سرایت کرتے ہیں، وہ پوری ڈیٹیلز اس میں بتاؤں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو. وہ انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں شروع ہوگا یا فروری میں شروع ہوگا. ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں اس کے، لیکن وہ بات کا پروسیس ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں جو میں طریقہ کار سمجھاتا ہوں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں جو طریقہ کار سمجھاؤں گا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے، اور جو ٹیلی گرام پہ ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن طریقہ کار سارے وہی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، میں نے اپنی پوری زندگی اس کام میں صرف کر دی ہے. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. یہ شروع میں ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں نا
کہ یار عامل بننا بڑا آسان ہے، عامل چلو کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، چلو عامل ہی بن جاتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے عامل بننا. عامل بننے کے لیے جو نا اپنی ساری کشتیاں چلانی پڑتی ہیں. جب ہم اس رستے پر آئے تھے نا، میاں حضور نے ہمیں الگ ایک کھولی لے کے دی ہوئی تھی، اور اس کھولی کا کمرے کا جو سائز تھا نا وہ تقریباً 6-7 فٹ لمبا تھا اور تقریباً 3.5-4 فٹ اس کی چوڑائی تھی. اس میں ہم پیر بھی ہمارے صحیح طریقے سے نہیں پھیلتے تھے. اس میں ہم نے سالوں گزارے، سالوں. اور جن لوگوں نے وہ وقت میرا دیکھا ہے آج بھی زندہ ہیں. جن لوگوں نے میرا وہ وقت دیکھا ہے، سردیاں، گرمیاں، خزاں، بہار، ہم نے سب اسی کھولی کے اندر گزاری ہیں. لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، آپ کرنا چاہو تو اب آپ نہیں کر سکتے. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اب آپ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. جی آپ کی عمر 35 سال اگر ہو گئی ہے تو نہیں کر سکتے. آپ صرف اتنا آسان کر سکتے ہو جتنا طریقہ کار جس حد تک جا سکتے ہو اس حد تک میں لے کے جاؤں گا. لیکن وہ لوگ اصل میں ہر کام جو نا جوانی کا جو ہوتا ہے نا بڑا عروج کو. ہمارے جو کھیلنے کودنے کے دن تھے نا، ہم نے اپنے دن وہاں گزارے. جب ہمارا وہ سفر تھا نا اس وقت ہمیں لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. اس وقت ہمیں ظاہری دنیا سے زیادہ پوشیدہ دنیا کے لوگ ہمیں جانتے تھے کہ فلاں شخص ہے. انسانوں سے زیادہ جنات ہمیں پہچانتے تھے. کیونکہ اس وقت ہم اس دنیا کے بےتاج تھے. ہم نے اپنے آپ کو اس دن لگا کے رکھا ہوا تھا. ہمیں لوگ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے. لیکن مغرب کے بعد جس جگہ میرا گھر تھا، جو کھولی تھی نا، اس گلی سے محلے والے نہیں گزرتے تھے 12-1 بجے کے بعد. آج بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ تمام لوگ زندہ ہیں. اور یہ تو اب اگر مجھے دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے تو یہ نیٹ ورک. اگر میں سوشل میڈیا پر بھی اگر آیا ہوں، میں اگر یوٹیوب پر بھی اگر میں آیا ہوں تو آپ کے لیے آیا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں. میری ذات کے لیے تو کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے.